محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزوں سے نوازا ہے۔ اللہ ہر نبی کو معجزے عطا کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ معجزے اللہ نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ معجزے میں ایک اہم بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہر نبی کو ایک جیسا معجزہ عطا نہیں کرتا، بلکہ دستور اللہ کا یہ رہا کہ جس زمانے میں اور جس دور میں اللہ کا نبی آیا، جس چیز کا اس دور میں شہرت، مشہوری، رواج زیادہ تھا، اللہ نے وقت کے نبی کو معجزہ بھی اس کے مطابق دی۔ یہ حقیقت اگر آپ سمجھ لیں تو عیسائیوں کے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ عیسائیوں کا اعتراض مسلمانوں پہ یہ ہے کہ ہمارا نبی تو مادرزاد نابیناؤں کو بینا کرتا تھا، ہمارا نبی تو مردوں کو زندہ کر دیتا تھا۔ مسلمانوں، تمہارے نبی کا بھی ایسا کوئی کارنامہ ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ کی برتری ثابت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ ہر نبی کو ایک جیسا معجزہ عطا نہیں کرتا۔ دستور یہ ہے کہ جس چیز کا رواج زیادہ ہے، شہرت زیادہ ہے، مشہوری زیادہ ہے، اللہ وقت کے نبی کو معجزہ بھی اس کے مطابق دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے، اس وقت جادو کا بڑا زور تھا، رواج تھا۔
ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے۔ ایک روایت پر اعتماد کر لوں تو فرعون نے جو مقابلہ کروایا جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ کا، اس میں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں 70,000 جادوگر اکٹھے کیے۔ اس قدر ملک میں جادوگروں کی تعداد تھی، لوگ جادو سیکھتے تھے۔ وہ اپنی لاٹھیاں رسیاں میدان میں ڈالتے اور اپنا فن، ہنر، فریب اس کے ذریعے دکھاتے کہ وہ سانپ بن گئے، دوڑ رہے، حالانکہ وہ رسیاں ہی رہتی تھیں اور لاٹھیاں ہی رہتی تھی۔ جادو میں چیز کی حیت تبدیل نہیں ہوتی، شکل نہیں بدلتی، حقیقی معنوں میں وہ سانپ نہیں بنتی تھی۔ لوگوں کو نظر یوں آتا تھا کہ وہ کیا بن گئی ہیں؟ سانپ۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے وہ بالکل اس کے مطابق عطا کی کہ ان کی لاٹھی بھی کیا بنتی ہے؟ سانپ۔ لیکن ان کی لاٹھی حقیقی معنی میں سانپ بنتی ہے، معجزے میں حیت بدل جاتی ہے چیز کی، وہ حقیقی معنی میں سانپ بنتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا، یہ حکمت، ڈاکٹری، بڑے بڑے ماہر طبیب، لا علاج بیماریوں کا علاج کرنے والے حاذق طبیب، جنہیں اپنی طب پر، حکمت پر ناز تھا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی اس کے مطابق دی۔ مادر زاد نابینا کو بینا کرنا کسی طب میں نہیں، مردوں کو زندہ کرنا کسی حکمت میں، ڈاکٹری میں نہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی اس کے مطابق۔ جب میرے نبی تشریف لائے تو زور اور شہرت اور رواج تھا فصاحت و بلاغت کا، شعر و شاعری کا۔ عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت پہ اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے سوا سب کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی ہے گونگا۔ وہ کہتے یہ سارے لوگ گونگے ہیں، زبان ہے تو ہمارے پاس، تکلم ہے تو ہمارے پاس، خطابت ہے تو ہمارے پاس، بات کرنے کا سلیقہ ہے تو ہمارے پاس، شعر و شاعری ہے تو ہمارے پاس۔ انہیں ناز تھا اپنے تکلم پر، خطابت پر، فصاحت پر، بلاغت پر، کلام کی ندرت پر، شعر و شاعری پر۔ عرب کی معصوم بچیاں فی البدی 100 شعر کہہ دیتی تھی۔ بڑوں کا آپ اندازہ لگا لیں، ان کی معصوم بچیاں، ناز تھا ان کو اپنے کلام پر۔ ان کا جو مشہور اور قومی شاعر ہے، اس کا ایک جملہ آپ سنیں، آپ کو احساس ہوگا کہ تکلم، شعر و شاعری، اس میں الفاظ کا چناؤ کتنی خوبصورتی سے اس نے کی ہے۔
عرب میں رواج تھا کہ مختلف قسم کے شاعر اپنے شعر لکھتے اور بیت اللہ کی دیوار سے لٹکا دیتے تھے۔ جو قومی شاعر تھا وہ آتا، انہیں پڑھتا، نمبر تقسیم کرتا تھا، اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا نمبر ہے، اس کا تیسرا۔ آج وہ شعر ہمارے درس نظامی میں طلباء کو عربی سے روح شناس کروانے کے لیے باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں۔ وہی شعر جب سورت کوثر اتری نا تو ایک صحابی نے سورت کوثر لکھ کر وہاں لٹکا دی۔ اب سورت کوثر کے الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں، اس میں چھپے ہوئے جو مضامین ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ یقین کریں الفاظ بہت خوبصورت ہیں۔ ہماری زبان عربی نہیں ہے نا، ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے ان الفاظ کی فصاحت کو، بلاغت کو۔ یہ تو وہی سمجھے گا جس کی مادری زبان عربی ہے، اس میں کتنا لطف ہے اور کتنی خوبصورتی ہے اور کتنا حسن ہے۔ لیکن اس کے جو مضامین ہیں سورت کوثر کے، میں کبھی آیا تو انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا، اس پر وقت نہیں ہے۔ اس کے مضامین اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ نے پورے قرآن کے مضامین کو سورت کوثر میں بند کر دی۔ وہ جو ایک مقولہ ہے نا، سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یہ اردو مقولہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ مقولہ جس نے بنایا اس نے کیوں بنایا، اس کا پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک مضامین کا ایک سمندر ہے، ٹھاٹھے مار رہا۔ اس میں لولو و مرجان ہیں، اس میں ہیرے اور جواہرات ہیں مضامین کے۔ ایک سمندر ہے 30 پاروں کا جو ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اللہ نے اس پورے سمندر کو سورت کوثر کے کوزے میں بند کر دی۔ سارے قرآن میں اللہ نے 3 مضمون بیان کیے، سارے قرآن میں، پورے قرآن میں 3 مضمونوں کو اللہ نے بیان کیا۔ ان میں ایک مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مضمون ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مضمون ہے انجام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 مضمون اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیے، اور ان تینوں مضمونوں کو اللہ نے سورت کوثر کی 3 آیتوں میں بند کر دی۔ مقام محمد انا اعطیناک الکوثر، پیغام محمد فصل لربک وانحر، اور انجام ان شانئک هو الابتر۔ تو لفظوں کے اعتبار سے بھی خوبصورت صورت، مضامین جو چھپے ہوئے ہیں اس کے کیا ہی کہنے۔ ایک صحابی نے وہاں بیت اللہ پہ لٹکا دی۔ یہ قومی شاعر آیا، پڑھتا آیا، جب سورت کوثر پہ آیا نا اس کے قدم رک گئے۔ اس نے 1 مرتبہ پڑھا، دوسری مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا۔ اس نے قلم سے آگے نمبر اس نے کیا دینے تھے، اس نے قلم سے آگے ایک جملہ لکھا۔ اس جملے کی آپ فصاحت دیکھیں، بلاغت دیکھیں، حسن دیکھیں اور خوبصورتی دیکھیں۔ لکھتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ما ھذا کلام البشر، واللہ ما ھذا کلام البشر۔
مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو زور تھا فصاحت کا، بلاغت کا اور خطابت کا۔ بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے متکلم، بڑے بڑے شاعر عرب میں پائے جاتے تھے۔ ان کے بچے بھی فی البدی شعر کہتے تھے۔ یہ اہل علم جانتے ہیں، آپ نے بھی علماء سے سنا ہوگا، شادی کی ایک تقریب میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ شادی والے گھر میں جب آپ داخل ہوئے تو سامنے کچھ بچیاں دف پر گیت گا رہی تھیں۔ وہ گیت کیا تھے؟ بدر و احد کے غازیوں کا ذکر تھا، بدر و احد کے شہیدوں کا ذکر تھا، جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ تھا۔ دف پر وہ گیت گا رہی ہیں۔ یوں ہی آپ دروازے سے داخل ہوئے نا، ایک بچی نے آپ کو دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں، تو اس نے فی البدی ایک جملہ کہا۔ اس جملے کی آپ خوبصورتی دیکھیں، ہے وہ غلط جملہ، ہے جملہ وہ صحیح نہیں تھا، آپ نے اس کی تردید کر دی، لیکن آپ اس جملے کی ندرت دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں۔ کہتی ہے فینا نبی یعلم ما فی غد، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ اس بچی تھی، بچی کے ذہن میں آیا، اس نے یہ جملہ کہہ دیا۔ آپ کے کانوں تک بھی یہ جملہ پہنچا، لیکن آپ جس طرف جا رہے تھے آپ اس طرف نہیں گئے، سیدھے بچیوں کی طرف آپ تشریف لائے۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ بچی ہے، نابالغ ہے، چھوٹی ہے، چلو کہہ لیا ہے خیر ہے۔ آپ کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس نے یہ جملہ کہا ہے، اگر میں نے اس کی تردید نہ کی تو بعد میں آنے والے جو غلط عقیدے کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو بطور دلیل پیش کریں گے کہ اگر یہ جملہ غلط ہوتا تو آپ منع کرتے نا، روکتے نا۔ آپ کا نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بچی نے صحیح کہا تھا۔ تو آپ سیدھے آئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھیں، کل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے اس کی تردید کر دی۔ تو جس قوم میں میرے نبی تشریف لے کے آئے، ان کے تو بچے اور بچیاں بھی شعر و شاعری کرتی تھیں، انہیں اپنی زبان پر اور تکلم پر ناز تھا۔ میں وہ جملے جو مدینے میں آپ آ رہے ہیں، قباء میں آپ کچھ دن ٹھہرے، ہجرت جب آپ نے فرمائی اور پھر آپ مدینے میں داخل ہوئے، تو مدینے کے لوگ روزانہ استقبال کے لیے باہر نکلا کرتے تھے۔ آپ تشریف نہیں لاتے تھے تو وہ مایوس واپس پلٹ جاتے تھے۔ ایک دن وہ مایوس واپس پلٹے تو کسی نے ان کو خبر دی کہ جن کے انتظار میں اور استقبال میں آپ روزانہ نکلتے تھے وہ تشریف لے آئے۔ پورا مدینہ ہی باہر نکل آیا، ان میں یہودی بھی تھے، وہ بھی آپ کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ اس سے پہلے بڑا شور تھا مدینے میں کہ مکے میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایک کتاب اترتی ہے۔ مدینے کے کچھ لوگ ان کے ہاتھ پر جا کے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ مدینے کے لوگ جو آپ کی زیارت کر چکے تھے، آپ کو دیکھ چکے تھے، یہ اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو بتاتے تھے کہ ایک نبی ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غائبانہ طور پر اگر آپ کسی کا نام سنیں نا، کسی بزرگ کا بھی نام سنیں، تو آپ کے ذہن میں ایک نقشہ سا بن جاتا ہے اس کا کہ اس طرح کی شکل ہوگی، اس طرح کی صورت ہوگی، اس طرح کا چہرہ ہوگا، اس طرح کی آنکھیں ہوگی۔ تو ان بچیوں نے دیکھا تھا اپنے باپ کو، چچا کو، ماموں کو، بھائیوں کو، ان کی شکلیں، خد و خال اور نین نقش، چہرہ، رنگت ان کے ذہن میں تھی۔
انہوں نے بھی ایک نقشہ جما رکھا تھا کہ وہ آنے والا نبی بھی اسی طرح کا ہوگا، لیکن جو ہی آپ کی اونٹنی جس پر آپ سوار تھے وہ سامنے آئی نا، اور ان بچیوں نے آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھا نا تو وہ دنگ رہ گئی، اور انہوں نے فی البدی پکارا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ آنے والا اسی طرح کے چہرے کا ہوگا جس طرح ہمارا باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، لیکن ہم نے تو دیکھا تو ایسے محسوس ہوا کہ 14ویں کا چاند بدلیوں سے باہر نکل آیا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند باہر نکل آیا ہے۔ اگلا جملہ آپ سنیں نا، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر شکر کرنا واجب ہے کہ ایک داعی ہمارے اندر آیا ہے۔ تو جس قوم کی بیٹیاں اور بچیاں اور بچے فی البدی شعر کہتے ہوں، اور جنہیں اپنی فصاحت پر، بلاغت پر، تقریر پر، تکلم پر، خطابت پر ناز تھا جس قوم کو، اور جو کہتے تھے ہمارے سوا سب گونگے ہیں، اس قوم میں جب میرے نبی تشریف لائے تو اللہ نے میرے نبی کو معجزہ بھی قرآن کی شکل میں عطا کیا۔ تو معجزہ ملتا ہے وقت کے مطابق، قرآن کی شکل میں معجزہ اللہ نے دیا، اور ایسا معجزہ عطا کیا جس نے چیلنج کر دیا۔ خدا گواہ ہے، میرے آقا کو اللہ نے بہت معجزات دی، اور معجزے نبی کی صداقت کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی صداقت کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ بھی نہ دیتا، کوئی معجزہ بھی نہ دیتا، بے شمار معجزے دی، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ معمولی معجزہ ہے، معراج معمولی معجزہ ہے، پتھروں کا سلام کرنا معمولی معجزہ ہے، جانوروں کا کلام کرنا معمولی معجزہ ہے، ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا معمولی معجزہ ہے، کڑوے کنویں میں لعاب ڈال دی تو کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا معمولی معجزہ۔ بے شمار معجزے ہیں جو اللہ نے میرے نبی کو عطا کیے ہیں، لیکن اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ بھی عطا نہ کرتا تو میرے نبی کی صداقت کے لیے صرف قرآن والا معجزہ ہی کافی، صرف ایک معجزہ قرآن والا کافی ہے۔ کبھی نہیں غور کیا دنیا نے، آپ نے کس کی زبان سے نکل رہا ہے یہ قرآن، کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ جو کسی سکول میں نہیں گیا، کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، اس نے قلم، دوات، کاغذ کبھی ہاتھ میں نہیں پکڑا، لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، 40 سال اس نے کبھی تقریر نہیں کی، خطاب نہیں کیا، شاعر وہ ہے ہی نہیں، اس کا انکار کیا گیا کہ وہ وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں ہے، شاعر وہ ہے ہی نہیں ہے، کبھی تقریر نہیں کی، کبھی بیان نہیں دیا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، امی ہے، امی۔ امی کا معنی لوگ تو ان پڑھ کر دیتے ہیں، میں نہیں کرتا ان پڑھ، میں امی کا معنی کرتا ہوں ماں والا، امی ماں والا۔ یہ جب ماں کے پیٹ سے بچہ باہر نکلتا ہے اور پھر 1.5 سال کا ہو گیا، سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 2.5 سال کا ہو گیا، وہ لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، بولنا نہیں جانتا، کوئی بندہ کہتا ہے یہ ان پڑھ ہے، اس بچے کو کہتا ہے کہ یہ ان پڑھ ہے، کوئی نہیں کہتا۔ اسی طرح میرے نبی کی حالت بھی تھی ماں والا، جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ کچھ نہیں جانتا، آپ کچھ نہیں جانتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھنا لکھنا آپ نے سیکھا نہیں تھا۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے نا کہ اچانک اس امی کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگا جس نے عرب کے شاعروں کو چیلنج کر دیا، فاتو بصورت من مثلہ،
फ़अतू बिसूरत मिन मिस्ले, तुम तो शायर भी हो, तुम तो खतीब भी हो, तुम तो मुतकल्लिम भी हो, तुम्हें तो अपनी फसाहत और बलागत पे नाज भी है। कहते हो ये मोहम्मद खुद बनाता है, ये तो पढ़ा हुआ भी नहीं है, ये खुद बनाता है। तो फ़अतू बिसूरत मिन मिस्ले। फिर अल्लाह ने चैलेंज में जरा जोर पैदा किया अल्लाह ने जोर पैदा किया, मुशरिका नु चिके अल्लाह ने फरमाया वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम साद। किस बात में सच्चे? कि मोहम्मद खुद बनाता है। अगर इस बात में तुम सच्चे हो तो अपने माबूदों को भी बुलाओ, वो जिनको तुम मुश्किल कुशा समझ के पुकारते हो ना, और जिनको हाजत रवा समझ के पुकारते हो, जिनके नाम की नजरों नियाज देते हो, जिनके मुतालिक तुम्हारा गुमान है कि वो हमारे काम आते हैं, उन माबूदों को भी बुलाओ, तुम भी जोर लगाओ और तुम्हारे मुश्किल कुशा भी जोर लगाएं, मिल के जोर लगाओ, इस जैसी एक सूरत बना। शुहदा का एक और माना भी करता हूं, वो बड़ा लुत्फ वाला माना है, आपकी तवज्जो चाहता हूं। ये जो मक्के के लोग थे ना मुशरिक, ये तिजारत के लिए शाम जाते थे। तो शाम का जो रास्ता था वो मदीने का था, मदीने से हो के जाना पड़ता था। तो ये मदीने में ठहराव करते, स्टे करते, ठहरते। तो मदीना मरकज था यहूदियों का, उनके बड़े बड़े मदरसे थे वहां, बड़ी बड़ी दरसगाहें थी वहां, बड़ी बड़ी खानकाहें थी वहां, बड़े बड़े उलमा, रोहबान, गद्दी नशीन, पीर, उनका बड़ा रोब राब था। तो ये उनके पास जाते, यहूदियों के उलमा के पास। उन्हें जाके ये मुशरिकीन कहते कि भाई उस नबी बड़ा तंग कर लिया, और कुरान का जिक्र करते, आयतों का जिक्र करते, हमारे पास कोई जवाब नहीं, सन कोई इो जे अड़ेके सिखाओ ना, अड़ेके कि हम उसके सामने जाके वो पेश करें ना, तो उस नबी को जवाब हो, तो फिर हम खुश हो जाएंगे कि हमारी बात का जवाब नहीं दे सका। तो यहूदियों के मौलवी इन्हें शुबहात सिखाते थे, ये शुबा पेश करो, ये बात पूछो, ये पूछो, ये पूछो। यहूदियों को भी पता था कि वो पढ़ा हुआ नहीं है, तारीख उसने नहीं पढ़ी कि उसे पहले वाकयात का पता हो कि पहले नबियों के वाकयात क्या थे, ये उन्हें पता था। तो एक मौके पे उन्होंने इन्हें सिखाया कि जाओ और उस नबी से पूछो, भाई हजरत याकूब का वतन तो था शाम, फलस्तीन, ये मिस्र कैसे आ गए, ये पूछो जाके। उनके ज़हन में था कि उसे क्या पता कि ये शाम से मिस्र कैसे आ गए। मुशरिकीन बड़े खुश होके बगले बजाते हुए आए कि तू नबी है तो बता ना, हजरत याकूब का वतन तो फलस्तीन था, शाम था, ये मिस्र कैसे आ गए। उन्होंने ये सवाल किया, अल्लाह ने पूरी सूरत यूसुफ उतार के जवाब दे दी। एन आए, पहले हजरत यूसुफ गुलाम बन के आए, फिर भाई गल्ला लेने के लिए आए, फिर हजरत यूसुफ ने सारे घर वालों को बुला। तो ये इन्हें अड़ेके सिखाते थे, हरामजदगियां। ये पूछो असहाबे काफ कौन है, जुल्करनैन कौन है, रूह की हकीकत क्या है। तो ये यहूदियों के उलमा इन्हें सिखाते थे। अब मैं माना करता हूं, माना मैं अपनी पंजाबी में करूंगा, आप उसका लुत्फ लें। अल्लाह ताला कहते हैं इस कुरान जैसी एक सूरत बना के लाओ, ऐ मुशरिकीन कुफार, वदऊ शुहदाकुम, ते अपने उन्ना प्योवां नूं भी बुलाओ, अपने उन्ना प्योवां नूं भी बुलाओ, जिनके पास जाके शुबहात सीखते हो ना, उन्हें भी बुला के लाओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे। आगे अल्लाह ने हद ही कर दी जी, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा न कर सको ते अगे ते अल्लाह हद ही मुका छड़ियां, वलन तफ़अलू,
اور تم قیامت کی صبح تک ایسا نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ تو اگر اور کوئی معجزہ میرے نبی کو عطا نہ ہوتا تو ایک ہی معجزہ قرآن والا کیا تھا؟ کافی تھا۔ اللہ نے اور نبیوں کو بھی معجزے دی، سب معجزے عملی تھے۔ اللہ نے میرے نبی کو قرآن والا معجزہ دیا علمی، باقی نبیوں کے معجزے عملی اور میرے نبی کا معجزہ علمی۔ علماء تو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ حضرات کہیں گے اس میں کیا فرق ہے علمی عملی، تو میں کہوں گا کہ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم کسی کے مرنے سے ختم نہیں ہوتا، علم باقی رہتا ہے، عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ اس وقت اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو زور کی نماز اس نے پڑھنی نہیں، ثواب بھی نہیں ملنا۔ آنے والے رمضان کے روزے رکھنے ہیں نہیں رکھنے، ثواب بھی نہیں ملنا۔ عمل منقطع ہو، موت سے عمل ختم ہو جاتا ہے، علم ختم نہیں ہوتا، علم باقی رہتا ہے شاگردوں کی صورت میں، علم باقی رہتا ہے تصنیفات کی شکل میں۔ یہ بچے نے تلاوت کی، قاری صاحب نے پڑھایا، قاری صاحب کی اللہ زندگی کرے، صحت کے ساتھ انہیں رکھے، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کا پڑھایا ہوا علم کیا ہے؟ باقی، وہ بچہ حافظ ہے۔ یہ بچہ آگے قاری بنے گا، آگے بچوں کو پڑھائے گا، وہ سلسلہ قائم۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، ایک بڑا نام ہے راول پنڈی کا، اٹک کا، بلکہ ملک کا اور دنیا کا، عالم اسلام کا، اور موحدین کے تو دلوں کی وہ دھڑکن ہے۔ تو وہ چلے گئے، لیکن آج شاگردوں کی صورت میں ان کا علم کیا ہے؟ باقی۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی جواہر القرآن، وہ آج علماء پڑھتے ہیں، ہم بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، درس دینے کے لیے پڑھتے ہیں، دورہ تفسیر پڑھانے کے لیے اسے پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ تو تفسیر جواہر القرآن کی شکل میں ان کا علم کیا ہے؟ باقی۔ کوئی تصنیف کرتا ہے عالم، تفسیر لکھتا ہے، حدیث کی شرح لکھتا ہے، فقہ پہ کوئی گفتگو کرتا ہے، تو علم باقی رہتا ہے، عمل مرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ اگر آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی، میں ذرا اور آسان کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان کا تخت آج ہوا میں نہیں اڑتا، اڑتا تھا جب اڑتا تھا، حضرت سلیمان چلے گئے تو معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی آج سانپ نہیں بنتی، بنتی تھی جب بنتی تھی، حضرت موسیٰ چلے گئے تو معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ آج مادر زاد نابیناؤں کو بینا نہیں کرتے، کرتے تھے جب کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے تو معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا آج موم نہیں ہوتا، ہوتا تھا جب ہوتا تھا۔ حضرت داؤد دنیا سے چلے گئے تو معجزہ بھی ان کا ساتھ چلا گیا۔ جتنے نبیوں کے معجزے تھے وہ عملی تھے، عملی۔ نبی دنیا سے چلا گیا تو معجزہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ میرے نبی کا معجزہ قرآن والا علمی معجزہ ہے، میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہے۔ تو یہ سارے معجزوں سے نرالا معجزہ ہے، اب بھی موجود ہے۔ آج اگر کوئی یہودی، آج اگر کوئی ہندو یہودی ہونا چاہے، وہ کہتا ہے میں یہودی ہونا چاہتا ہوں، وہ یہودیوں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں یہودی ہونا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کی صداقت پہ کوئی دلیل پیش کرو۔ یہودیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں دلیل تھی، لاٹھی کیا بنتی ہے؟ سانپ بنتی۔
بغل میں ہاتھ لے جا کے نکالتے ہیں تو چمکنے لگ جائے۔ آج اگر کوئی ہندو عیسائی ہونا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں، مجھے حضرت عیسیٰ کی صداقت پہ کوئی دلیل دو، عیسائیوں کے پاس آج کوئی دلیل نہیں۔ ان کی زندگی میں تھی، موجودگی میں تھی، جب دنیا میں تھے۔ مادرزاد نابیناؤں کو بینا کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن آج ان کی صداقت پر عیسائیوں کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اور اگر آج کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی صداقت پہ کوئی دلیل پیش کرو، تو ہمارے پاس آج بھی قرآن دلیل موجود ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو پہلے دن میرے نبی پر اتری تھی اور آج تک وہ اسی طرح کیا ہے موجود، محفوظ ہے۔ اس میں کوئی تغیر، تبدل، تحریف ہو، کٹ وٹ، کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ صداقت کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے تجربہ کرنا چاہا کہ کون سا مذہب سچا ہے، میں وہ قبول کروں، تو اس نے ایسے کیا کہ سب سے پہلے اس نے تورات لکھی۔ وہ کاتب تھا، خوبصورت لکھتا تھا، اس نے بہت خوبصورت تورات لکھی۔ وہ پوپ کے پاس لے کے گیا یہودیوں کے کہ یہ میں نے تورات لکھی ہے۔ اس نے اس کا ورق دیکھا، لکھائی دیکھی، بیل بوٹے دیکھے، تو انہوں نے ایک محفل منعقد کی، کاتب کو انعام دے دو بھائی، اس نے بڑا خوبصورت لکھا ہے۔ حالانکہ اس کاتب نے کیا کیا تھا، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، اگلی باتیں پیچھے، پیچھے کی باتیں ادھر، انہیں انعام دے دی۔ پھر اس نے انجیل لکھی اسی طرح خوبصورت، پادری کے پاس گیا، انہوں نے بھی ایک محفل منعقد کی کہ اسے انعام دو، بہت خوبصورت انجیل لکھی ہے اس نے۔ اس میں بھی اس نے کٹ وٹ کی، جو ان کے پاس موجودہ انجیل تھی وہ بھی کٹ وٹ والی تھی، لیکن اس نے اور کٹ وٹ کی، کچھ چیزیں نکال دی، کچھ داخل کر دی، کچھ آگے پیچھے کر دی۔ پادری نے یہ خیال نہیں کیا، انہوں نے انعام محفل میں۔ پھر اس نے قرآن لکھا، اس کی کچھ آیتیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کی۔ پھر وہ مسلمانوں کے پاس لے کے گیا، مسلمانوں نے اسے پڑھا، مسلمانہ لمبا پا لیا، ادیانا تو کون ہوتا ہے اس آیت کو آگے کرنے والا اور اس آیت کو پیچھے لے جانے والا، یو منون کی بجائے تو منون کہنے والا اور تو منون کی بجائے یو منون لکھنے والا، تو کون ہوتا ہے؟ اسے سمجھ آ گئی کہ یہی مذہب حق ہے۔ تو قرآن کا تحریف سے پاک ہونا اور تغیر و تبدل سے محفوظ ہونا، اور اس قرآن کا آج بھی اسی طرح ہونا جس طرح پہلے دن جبریل میرے نبی پر لے کر اترے تھے، یہ اسلام کی اور میرے نبی کی صداقت کی دلیل ہے۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ بچے نے پڑھا، اہل علم بھی موجود ہیں، صحابہ میں ایک بڑا مشہور نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ رہے تو میرے نبی کی خدمت میں 3 سال، خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن یہ 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی، سب سے زیادہ تعداد انہی کی۔ یہ ہر وقت صفہ میں پڑے رہتے تھے۔ آپ میں سے جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں تو روضہ رسول کے سامنے چبوترا ہے جسے صفہ کہتے ہیں، انہیں اصحاب صفہ کہتے تھے۔ یہ طالب العلم تھے، باہر کے لوگ تھے، غریب، تو یہ مدینے میں آئے، مدینے کے ہو کے رہ گئے، ان کا کوئی مکان، کوئی ٹھکانہ ابتدا میں نہیں تھا۔ یہ وہاں پڑے رہتے، میرے نبی موتی رولتے، کچھ فرماتے، یہ اسے محفوظ کرتے۔ مدینے کے جو لوگ تھے نا، انصار، وہ کھجوروں کے خوشے توڑ کے لاتے، اپنے باغوں سے نا خوشے توڑ کے لاتے،
اور مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیتے. یہ طالب علم وہ کھجوریں کھا کے پانی پی کے گزارا کیا. یہ پہلا مدرسہ تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی شہر میں کوئی مدرسہ قائم ہوگا تو باہر سے طالب علم اور بچے پڑھنے کے لیے آئیں گے اور مقامی لوگ ان کے کھانے پینے کا کیا کریں گے؟ انتظام کریں. یہ شروع سے رہا ہے. آج بھی یہی ہے. آج بھی یہی یہ مدارس میں جو سارا نظام چل رہا ہے بچوں کے کھانے پینے کا رہائش کا، اس کا انتظام کوئی وہ محتمم صاحب تو نہیں کرتے ہیں، ان کے گھر سے تو نہیں کرتے ہیں نا. یہ کون تعاون کرتا ہے؟ شہری لوگ تعاون کرتے ہیں. زکوٰۃ میں تعاون کر دیا، عشر میں تعاون کر دیا، قربانی کے موقع پہ تعاون کر دیا، صدقے کے موقع پہ تعاون کر دیا. تو یہ ان کا فرض بھی بنتا ہے، شہر والوں کا فرض بنتا ہے کہ یہ طالب علم ہیں، علم پڑھنے کے لیے ہمارے شہر میں آئے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تعاون کرنا. تو وہ کھجوریں کھاتے گزارا کرتے. کبھی کھجوریں نہ ملتی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دوسرے صحابہ تو نکل جاتے تھے کچھ کام کاج کرنے کے لیے، میں پڑا رہتا تھا اس نیت سے کہ میں بازار چلا جاؤں اور پیچھے نبی پاک کوئی ارشاد فرما دے تو وہ سننے سے تو میں کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا. لوگ سمجھتے مرگی ہے، مرگی نہیں ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا. تو نبی پاک بھی ان سے محبت کرتے تھے، نبی پاک بھی ان سے پیار کرتے تھے، غریب صحابی تھے. ایک دن نبی پاک نے انہیں کہا ابو ہریرہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں اس کے لیے رب کے دربار میں درخواست کروں. یہ بڑی آفر ہے جی. اللہ اکبر. آفر کرنے والا کون ہے؟ امام الانبیاء. مانگ. کیا مانگتا ہے؟ پتہ نہیں ہم ہوتے تو کیا مانگتے. وہ صوفی منش آدمی ہے، اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ کہتا ہے اوصنی یا رسول اللہ، میں نے کوئی نصیحت کر دے، کوئی نصیحت، کوئی کام کی بات جو میرے کام آئے. اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت کر دے، نصیحت کر دے. علماء ذرا اس کو غور سے سنیں گے، طلبہ بھی غور سے سنیں گے، اپنی قسمت پہ ناز کریں گے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس، ساری زندگی قرآن سیکھتا رہے اور ساری زندگی لوگوں کو قرآن سکھاتا رہے. تعلم القرآن وعلمہ الناس، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے. قرآن ایک ایسا علم ہے نا جو کبھی مکمل نہیں ہوتا. نہ آپ سمجھے نا کہ کوئی مفسر بن گیا ہے تو وہ ماورا ہو گیا ہے، نہیں، بالکل. یہ ایسا سمندر ہے نا، اور اس میں چھپے ہوئے اتنے لال ہیرے جواہر لولو مرجان اس سمندر میں چھپے ہوئے ہیں نا. جب بھی کوئی عالم غوطہ لگاتا ہے نا، نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لے آتا. یہ علم ختم نہیں ہوتا قرآن کا. یہ تو ایک وسیع سمندر ہے، بحر بے کراں ہے، کنارہ بھی کوئی نہیں ہے اس کا. ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے. اللہ نے ہمیں ان میں شامل کیے کہ ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، پھر قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں. یہ علماء درس کی تیاری کرتے ہیں، پھر صبح و شام درس دیتے ہیں علماء. پھر آپ جو درس سنتے ہیں آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تعلم القرآن وعلمہ الناس، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، سیکھتا رہے، پھر قرآن سکھاتا رہے، پڑھاتا رہے. اگلے جملے ذرا سنیے گا. فرمایا ابو ہریرہ اگر اس حال میں تیری موت واقع ہو گئی نا، قرآن پڑھتے پڑھاتے تیری موت واقع ہو گئی نا، تو تیرے دفن کے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر روز
70,000 فرشتے رب کی رحمت اور مغفرت لے کر تیری قبر پہ اترتے رہیں، تیری قبر پہ اترتے رہیں گے اگر اس حالت میں تیری موت واقع ہو گئی کہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بڑی محبت سے سردی کے موسم میں اور صبح کے وقت آپ تشریف لائیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ ہمارا عزیز ہے عبید الرحمن، یہ کبھی کبھی میری اور آپ کی یہاں ملاقات کروا دیتا ہے۔ اللہ ان کے علم میں، عمر میں، گھر بار میں، آل اولاد میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے اللہ اسے دین کا عالم بھی بنا دے اور زندگی کے آخری سانسوں تک اللہ اس کتاب کو اس کے سینے میں اسی طرح محفوظ بھی فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا